دہشت گردوں کی بربریت کی کوئی حد نہیں۔ شہباز تاثیر نے 5 سالہ اسیری میں سہے جانے والے مظالم کی داستان بیان کر دی۔ اتنی مصیبتیں سہ کر واپس گھر لوٹ آنا واقعی کسی معجزے سے کم نہیں۔ احتساب کے لیے آزاد ادارہ بنانے کا 10 سال پرانا وعدہ آج بھی وفا ہونے کا منتظر ہے۔ مساق جمہوریت کو 10 سال گزر گئے۔ وزیر اعظم نواز شریف کو بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا گیا معاہدہ اگر یاد ہے تو اس پر عمل بھی کریں۔ اپوزیشن 7 کے بعد 70 سوالات وزیر اعظم کے لیے سامنے لے آئی۔ کل اپوزیشن ایوان میں تقاریر کرے گی۔ عمران خان بھی خطاب کریں گے، لیکن اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہے اب تک واضح نہیں۔ متحدہ نے متحدہ اپوزیشن سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ پاناما لیکس کے معاملے پر حکومت کے خلاف کھڑی ہونے والی اپوزیشن کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی۔ اور سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کرنے کے منصوبے سائکس پیکو کو 100 برس مکمل ہو گئے۔ برطانیہ اور فرانس نے جس تنازع کا بیج بویا تھا، مشرق وسطیٰ 1 صدی بعد بھی اس کی فصل کاٹ رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ پروگرام کا آغاز کریں گے ایک انتہائی اہم معاملے سے جو ہم سب کے لیے، ہمارے ملک کے لیے انتہا سے زیادہ اہم ہے، اور ہمیں بار بار اپنے آپ کو بھی اور اپنے ملک میں سب کو اور حکمرانوں کو یہ بات بتانی چاہیے جو شہباز تاثیر کے بیان سے ایک دفعہ پھر واضح ہوئی ہے۔ دہشت گرد اسلام کا نام غلط طور پر استعمال کر کے کئی مرتبہ اپنی بربریت کا چہرہ ہمیں دکھاتے رہے ہیں۔ اس بربریت کی ایک خوفناک صورت ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 60,000 اموات کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ دہشت گرد مذہب کا غلط نام استعمال کر کے کبھی عورتوں اور کبھی معصوم بچوں کو بھی نشانہ بناتے رہے ہیں۔ بچوں کے کھیلنے کے میدانوں، بازاروں اور مساجد تک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئیں۔ اس بربریت کی ہولناک مثال آرمی پبلک سکول میں 144 بچوں اور ان کے اساتذہ کی دہشت گرد حملے میں شہادت تھی۔ 60,000 جانیں ایک ساتھ نہیں چلی گئی۔ سال ہر سال دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئیں، مگر ہمارے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف اتفاق رائے قائم نہیں ہو رہا تھا۔ بہت عرصہ لگا اسے قائم ہونے میں، بہت جانیں گئیں اسے قائم ہونے میں، بہت بربریت دیکھنی پڑی دہشت گردی اور دہشت گردوں کی ہمیں اس اتفاق رائے کو قائم ہونے میں۔ ہمارے ملک میں اسی واقعے کے بعد جو کہ آرمی پبلک سکول میں ہوا، دہشت گردی کے خلاف ایک باقاعدہ قومی اتفاق رائے پیدا ہوا۔ یہ اتفاق رائے قائم بھی رہنا چاہیے، مگر ہمارے رہنما، کچھ رہنما کبھی دہشت گردی کو ملکی حالات تو کبھی کرپشن سے جوڑتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کرپشن ختم ہو جائے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی، کبھی کہا جاتا ہے کہ بے روزگاری ختم ہو جائے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں دہشت گردی سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے برا صحت کا نظام ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی اور سیاستدانوں کی کرپشن اگر پیسے نظر نہ ہو تو پھر دہشت گردی بھی نہ ہو۔ یہ تمام مسائل اہم ہیں، لیکن اس بنیادی نقطے کو نہیں بھولنا چاہیے کہ دہشت گردی ایک بہت ہی اہم اور سنگین مسئلہ ہے، ایک نظریاتی مسئلہ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق ہمارے ماضی سے ہے۔ دہشت گردوں کی جو بربریت ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے۔ اپنے سیاسی مقاصد اور عزائم پورے کرنے کے لیے ان 60,000 جانوں کو اور اس بربریت کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اگر لوگ بھول جاتے ہیں، سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں شہباز تاثیر کا یہ انٹرویو دیکھنا چاہیے۔ ان دہشت گردوں کی قید میں 5 سال رہ کر آنے والے شہباز تاثیر نے ان کی بربریت کی وہ داستان سنائی ہے جو ان پر گزری۔ گزشتہ روز پہلی مرتبہ BBC اردو کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا، ذرا خود سنیے۔ شروع کیا تھا مجھے درا مارنے سے، کوڑا مارنے سے۔ دے لاسٹ میں مجھے تقریباً 500 بار سے زیادہ انہوں نے مارا 3-4 دنوں میں۔ پھر میری کمر بلیڈوں سے کاٹی، پلاس لے کے فلیش میری کمر سے انہوں نے نکالا، میرے سارے ناخون ہاتھوں کے پیروں کے نکالے، مجھے زمین میں دفنا دیا، 7 دن ایک دفعہ، 3 دن ایک دفعہ، 3 دن دوسری دفعہ، تیسری دفعہ میرا منہ سوئی دھاگے سے بند کر دیا، سٹچ کر دیا، مجھے گولی ماری ٹانگ کے اندر۔ آئی واز ویری لکی، میری ہڈی کو نہیں لگی۔ مجھے ملیریا ہوا، دوائی نہیں دے رہے تھے۔ میرا فلیش بھی انہوں نے کاٹا تھا جب بلیڈنگ اتنی انٹینس ہو گئی تھی، 1 ہفتہ آئی واز بلیڈنگ۔ رحم نہیں تھا، دل نہیں تھے ان کے۔
شہباز تاثیر جو داستان سنا رہے ہیں اس کی تصاویر جب شہباز تاثیر ان دہشت گردوں کی قید میں تھے اس وقت بھی ریلیز کر دی گئی تھی. شاید ہم اور آپ اس بربریت کو اس طریقے سے اس وقت نہ محسوس کرتے ہوں جس طریقے سے شہباز تاثیر کی اہلیہ نے, ان کی والدہ نے اور ان کے دوسرے گھر والوں نے کی ہوگی. شاید باقی لوگ اور رہنما جب سیاسی مسئلہ دہشت گردی کو بنانے کی کوشش کرتے ہوں تو ان 60,000 جانوں کو, ان بچوں کو, ان خواتین کو بھول جاتے ہوں جس کی نظر جو دہشت گردی کی نظر ہو گئے. شہباز تاثیر یقیناً خوش قسمت تھے جو اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اور طالبان کی قید میں رہنے کے بعد زندہ گھر لوٹ آئے. اسلامک موومنٹ آف ازبکستان نے گزشتہ سال ہی افغانستان میں ایک مغوی کے سر قلم کرنے کی ویڈیو بھی جاری کی تھی. اسلامک موومنٹ آف ازبکستان داعش کی بیعت کرتی ہے اور داعش کے قیدیوں کے ساتھ بدترین سلوک کی کہانیاں دنیا جانتی ہے. گزشتہ سال فروری میں اردن ایئر فورس کے مغوی پائلٹ کی ISIS یعنی کہ داعش کے ہاتھوں زندہ جلا دینے کی ویڈیو بھی اس تنظیم کی بربریت کا ثبوت ہے. اس کے علاوہ داعش کے ہاتھوں مغویوں کے سر قلم اور گولیاں مار کر ہلاک کرنے کے کئی واقعات سامنے آتے رہے ہیں. مگر شہباز تاثیر کا خطرناک تنظیم کے مظالم جھیل کر بھی زندہ رہنا اور موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر گھر لوٹ آنا ایک معجزہ ہی ہے. شہباز تاثیر نے صرف اغوا کاروں کا ظلم ہی نہیں برداشت کیا بلکہ اسیری کے دوران ڈرون حملوں کے دوران بھی وہ خوش قسمتی سے زندہ بچ گئے. نہ صرف دہشت گردوں سے بچے بلکہ دہشت گردوں کے خلاف کیے گئے ڈرون حملوں سے بھی بال بچے. مگر ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا کیونکہ اگست 2011 ہی میں لاہور سے اغوا ہونے والے ایک اور شخص بھی تھا جو القاعدہ کی قید میں ڈرون حملے کے دوران بچ نہیں سکا تھا. امریکی شہری وارن مونسٹائن 2014 میں القاعدہ کی قید کے دوران امریکی ڈرون حملے میں مغوی اطالوی کے ساتھ مارے گئے تھے اور صدر براک اوباما نے باقاعدہ طور پر اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا کہ اپنا ہی ایک شہری مارا گیا. مگر شہباز تاثیر کی قسمت اچھی تھی اور وہ خود بھی اس پر حیران ہے. میں ایک ڈرون حملے میں تھا. آئی تھنک ایک القاعدہ کا بہت سینئر لیڈر تھا, کمانڈر تھا میر علی میران شاہ کے بیچ. اس کا نام ابو یحییٰ لیبی تھا. مجھے یہ بہت بعد میں پتا چلا. ڈرون سٹرائک اس کو obviously ٹارگٹ کر رہی تھی بٹ آئی واز رائٹ نیکسٹ ٹو ہم. وہ ڈرون سٹرائک ہوئی ہے اینڈ چھت اور دیوار میرے اوپر گری ہے. لوگ آئے ہیں, ادھر دیکھا ہے, دے saw my body. مگر ازبیکیوں جس نے مجھے اغوا کیا تھا اس نے بس مجھے ایک وقت دیکھا, میں ڈسٹ یا وہ مٹی کے اوپر چوک کر رہا تھا, سانس نہیں آ رہا تھا اور انکانشیس تھا اور کسی طرح ریلیز ہو گیا تو میں کھانسا. اس نے مجھے بتایا کہ پوری کہانی بتائی کہ ابو یحییٰ لیبی تھا, ہم نے اس کے ساتھ دیوار شیئر کی ہوئی تھی, تو میں بھی رکھا ہوا تھا, وہ بیسمنٹ میں تھا, اس کو مارا. آج تک ڈرون میں کبھی نہیں ہوا کوئی بچ گیا ہو. شہباز تاثیر نے اپنے اوپر گزرے مصائب بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جب وہ یہ حالات اپنے بھائیوں سے بیان کرتے ہیں تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے, مگر جب انہوں نے یہی حالات حیدر گیلانی سے جو کہ خود طالبان کی قید سے چھوٹ کر آئے ہیں ان کے سامنے بیان کیے تو حیدر گیلانی ضرور اس بات کو سمجھ رہے تھے جو میں بیان کرتا ہوں. میں ابھی حیدر گیلانی سے ملنے گیا تھا اور میں اس کو بس کہہ رہا تھا کہ وہ آوازیں وہ آسمان میں, اینڈ آئی تھنک وہ اس کو سمجھ میں آ رہی تھی میں کیا کہہ رہا ہوں, ہمارے بھائیوں کو نہیں آ رہی تھی, بٹ بہت خوفناک ہوتا ہے. حیدر گیلانی بھی 3 سال بعد لوٹے ہیں. ابھی تک انہوں نے اپنی داستان اس طریقے سے بیان نہیں کی ہے, مگر یہ بات بہت زیادہ لازمی ہے کہ دہشت گردی, دہشت گردوں کی بربریت کتنا بڑا مسئلہ ہے, اس سے کس طریقے سے نمٹنا ہے, مذہب کے غلط استعمال کو کس طریقے سے نمٹنا ہے, اس کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے کہ ہمارے ملک میں جو اتفاق رائے دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خلاف پایا جاتا ہے اس میں سیاست کا عنصر, اس کو کرپشن سے موازنہ کرنا, بے روزگاری سے موازنہ کرنا, ان سب سے اجتناب کیا جائے اور دہشت گردی کے مسئلے کو دہشت گردی کے مسئلے کے طور پر نمٹا جائے. دوسرے مسائل کو جو کہ بڑے مسائل ہیں ان کو الگ الگ نمٹنے کی خود قیادت کوشش کرے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسی دہشت گردی کے مسئلے کی. اور مسئلہ پرانا ہے, کرپشن کے مسئلے کی, اور مسئلہ پرانا ہے اور اس عہد کی بات کرتے ہیں, اس ارادے کی بات کرتے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے ماضی کے 2 حریفوں نے کیا. 10 سال پہلے کیے گئے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا, لیکن ایک بار پھر سنہری موقع آیا ہے. 90 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف ایک دوسرے کے سیاسی مخالفین ہی نہیں تھے بلکہ دونوں کے اختلاف اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کی حکومت گرانے کے لیے سازشوں کا حصہ بنے. دونوں ایک دوسرے کے خلاف کرپشن اور بے ضابطگیوں کے الزامات لگاتے رہے, لیکن 10 سال پہلے دونوں اکٹھے ہوئے, ساتھ بیٹھے, ایک دستاویز پر اتفاق کیا, لیکن وہ معاہدہ ایک دستاویز ہی رہا.
2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और अब 2013 के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन अब तक उस इत्तफाक पर अमल नहीं हुआ। अब तक उस इत्तफाक पर किसी को इख्तलाफ नहीं, लेकिन इख्तलाफ ना होने के बावजूद कोई इस पर अमल दरामद नहीं कर सका। ये दोनों जमातें नहीं कर सकी। इस पर इत्तफाक हो जाता, अमल दरामद हो जाता, तो आज जो कुछ एहतसाब के नाम पर हो रहा है वो सब कुछ ना होता। ना जमहूरी हुकूमत को लाहक खतरात की बातें होती, ना अपोजिशन को कोई जवाब मिलता कि वो एहतसाब का मुतालबा करे। अगर 10 साल पहले तय पाने वाले मुआहदे पर अमल हो जाता तो उस माजी की याद ना आती जिसमें सियासत इल्जामात पर होती रही। करप्शन और एहतसाब का नारा 90 की सियासत में नुमाया नजर आता था। वो हरीफ एक दूसरे की हुकूमत को करप्ट कहते थे और वो दो ही हरीफ थे। करप्ट कहते, बेईमान कहते, बदनुमान कहते, लुटेरा कहते और कहते रहते और इल्जामात लगाते रहते और फिर हुकूमत में आके एक दूसरे को विक्टिमाइज करते रहते। सारा पैसा तो खा गया जरदारी, और जो आपका इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौन-सी करने में You heard the oldest cliches in the world: give a dog a bad name and then hang him for anything you want to hang him for. The president has responded to the aspirations of the people of Pakistan, and to get rid of this government, to get rid of Benazir Bhutto's administration was a public demand. It had become a public demand. Corrupt people make such charges against elected leaders to defame Parliament and to defame politicians. The accountability will carry on, and the Accountability Commission is independent. It will be free of any influences of the government. Benazir Bhutto is the member commanding the confidence of the majority of the members of the Senate. Benazir Bhutto was back in power, taking over from her rival Nawaz Sharif. With the contest, I look forward to a good relationship with you. इस माजी के बाद बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ को एहसास हुआ कि एक दूसरे को करप्ट और लुटेरा कहते रहने और कहने से तीसरी कुव्वत फायदा उठाती है और वो कुव्वत इक़्तिदार में आ जाती है। दोनों का यही इख्तिलाफ मुल्क में मार्शल लॉ का बाइस बनता रहा। 90 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई तो मियां नवाज शरीफ ने खुशी का इजहार किया और जब 1999 में मार्शल लॉ लगा तो पीपल्स पार्टी ने मिठाइयां बांटी। लेकिन फिर दोनों को एहसास हुआ कि उन इल्जामात का फायदा तीसरी कुव्वत उठा रही है। मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 10 साल पहले सर जोड़ कर बैठे और फैसला किया कि एक इदारा हो, ऐसा इदारा जो बिला तफरीक एहतसाब करे, ऐसा इदारा जो सियासत से पाक, दबाव से आजाद और मुतवाज़न फैसले करने का अहल हो। इस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए 15 मई 2006 को 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो और मौजूदा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ में एक दस्तावेज पर इत्तफाक हुआ। इसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम दिया गया। इस मिसाके जमहूरियत में 36 नकात पर दोनों वजीर आजम ने इत्तफाक किया और इस दस्तावेज की शिक नंबर 13 में दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि सियासत ज़दा नैब को एक आज़ाद एहतसाब कमीशन से तब्दील किया जाएगा, जिसके चेयरमैन की तैनाती वजीर आजम अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे और इसकी तौसीक पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन मुसावी नुमाइंदगी रखते होंगे और तौसीक के बाद इस बात की भी तस्दीक होगी कि चेयरमैन गैर सियासी हो, इंसाफ का हामिल हो और मुतवाज़न फैसले करे। वो आज़ाद कमीशन जिसका ख्वाब बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ ने आज से 10 साल पहले देखा था, वो अब भी ख्वाब ही है। आज भी करप्शन के नाम पर सियासत हो रही है, करप्शन के नाम पर सियासी नारे लगाए जा रहे हैं और इस ख्वाब को ताबीर देने की बजाय पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी ने अमली जामा नहीं पहनाया और नून लीग इस पर सियासत करती रही, लंबी चौड़ी तकारीर करती रही। शहबाज शरीफ साहब की तकारीर ऑन रिकॉर्ड है कि वो करप्शन को किस तरीके से करप्शन के ऊपर सियासत करते रहे, जरदारी साहब के बारे में बातें करते रहे और फिर 3 साल में ये हुकूमत भी कुछ ना कर सकी और अपोजिशन आज भी सियासत करप्शन पर कर रही है, ना कि इस मौके को यूटिलाइज किया जाए जो कि करप्शन के खिलाफ एक वाज़े तौर पर मिसाल बनकर सामने आया है। मियां नवाज शरीफ साहब को फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कल ख्याल आया और फ्लोर ऑफ द हाउस आया। क्या कह रहे थे जरा सुनिए। मेरी गुजारिश है कि ये ऐवान एहतसाब के एक जामे, मुअस्सर और बेलाग निज़ाम पर गौर करे। ऐसे निज़ाम एहतसाब की तश्कील इस मसाके जमहूरियत की एक अहम शिक है जिस पर आज से कोई 10 साल कबल मैंने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दस्तखत किए थे और जिसकी तौसीक दीगर तमाम कौमी जमातों ने भी की थी।
میاں صاحب کو خیال ضرور آیا اگر اب بھی یہ کام ہو جائے یا پھر پہلے ہو جاتا تو کمیشن بنائیں نہ بنائیں، کس کو خط لکھیں کس کو نہ لکھیں، کیا ٹی او آرز ہوں گے، یہ ساری کی ساری بحث میں ملک نہ پڑا ہوتا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں جو نہیں کیا، اگر میاں نواز شریف اقتدار میں آنے کے بعد اس پر عمل درآمد کرتے تو پاناما لیکس کے بعد اٹھنے والے سیاسی طوفان کی شدت ایسی نہ ہوتی۔ الزامات کی تحقیقات کیسے ہو، کمیشن کیسے بنے، کس کی سربراہی میں بنے، یہ اہم سوالات جنم ہی نہ لیتے کیونکہ آزاد احتساب کمیشن بلا تفریق احتساب کرتا۔ اتفاق رائے سے معاملے خوش اسلوبی سے حل ہوتے، نہ جمہوریت امتحان میں پڑتی، نہ جمہوری قوتیں کسی خوف میں مبتلا ہوتی۔ اور یہ جو اہم اب ایک موقع ہے، کیا حکومت اور اپوزیشن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سیاست کی بجائے ایک زبردست قسم کا قانون بنائیں گے جس سے ملک میں مستقبل میں کرپشن کے خلاف ایک زبردست ادارہ ہو اور کوئی کرپشن نہ کر رہا ہو؟ یہ سوال اٹھتا ہے اور ہم شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو 70 سوال ہیں جو کہ کل پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ 7 سے 70 ہو گئے، یہ پہلے ہی 70 ہو گئے تھے یا بعد میں 70 ہو گئے کیونکہ آج صبح اخبارات میں چھپ گئے اور شام میں رپورٹرز کو مل گئے، یہ معاملہ پہلے سے طے تھا یا بعد میں ہوا؟ اور ساتھ ساتھ کیا وجہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ واک آؤٹ کر رہی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ ساتھ نہیں اپوزیشن کے کھڑی ہو رہی؟ کیا حکومت کے ساتھ متحدہ کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ متحدہ سے پوچھیں گے ایک بریک بعد۔ میاں نواز شریف نے کل خطاب کر دیا، اب اپوزیشن کیا کرے گی، اپوزیشن نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اور جو 70 سوالات کا معاملہ ہے، کل خورشید شاہ صاحب نے میاں صاحب کے تقریر کرتے ہی کہا کہ 7 سوال 70 ہو گئے، اور کیا کہا تھا ذرا سنیے۔ مسٹر اسپیکر، ہم آئے تھے 7 سوال دیے اور بڑے آسان، مگر پرائم منسٹر کے اس وضاحت میں ہمارے سوالات کو 7 سوالات سے 70 سوالات اور بڑھا دیے۔ یہ 70 سوالات وضاحت سے ہوئے یا پہلے ہی ہو گئے تھے؟ کیونکہ آج کے اخبارات میں چھپے ہوئے ہیں، رپورٹرز کو کل موصول ہو گئے تھے، تو کیا اپوزیشن پہلے ہی فیصلہ کر کے گئی تھی؟ اور عمران خان صاحب کے ساتھ کل کیا ہوا ہے جو لندن سے کھانا چھوڑ کے آئے تھے؟ آج قریشی صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ صرف اکیلے ان کا فیصلہ تھا یا پھر خورشید صاحب کہتے ہیں کہ انہیں شری مزاری صاحبہ نے کہا؟ ایک فوٹیج آپ نے دیکھی ہوگی، شری مزاری صاحبہ اپنا پرس اٹھا رہی ہیں، یہ معاملہ ہوا کیا؟ کل خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ تھے، میاں صاحب موجود تھے، خان صاحب زبردست تقریر کرتے، کس نے خان صاحب کو روکا؟ آئندہ اپوزیشن کیا کرے گی؟ اس سب پر بات کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں۔ قریشی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کوئی 7 سے 70 پہلے ہی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا؟ خورشید صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ میں سیشن کے بعد جب میاں صاحب نے تقریر کی اس کے بعد ہوئے، رپورٹرز کو شام کو مل گئے، آج صبح اخبارات میں چھپ گئے، یہ پہلے ہی 70 ہوئے تھے؟ سر نہیں، دیکھیے ہم نے دونوں صورتحال کی رکھی ہوئی تھی۔ اگر ہمیں سوالات کا جواب مل جاتا تو ہماری حکمت عملی ایک تھی، اگر سوالات کا جواب نہیں ملے گا تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے، ہماری حکمت عملی دوسری تھی۔ ہم نے دونوں کی تیاری کر رکھی تھی اور آپ نے دیکھا اس میں مشاورت کر رکھی تھی۔ ہماری کوشش ہے کہ ساری اپوزیشن جو ٹی او آرز پر متفق ہے، ابھی کسی نے اختلاف نہیں کیا، ایم کیو ایم نے بھی ٹی او آر پر اتفاق کیا ہے، ایم کیو ایم نے بھی اتفاق کیا، یہ اب ان کی ثواب دید ہے کہ وہ در پردہ حکومت سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، یہ ان کا حق ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے ان ٹی او آرز پر آپ متفق ہیں، آئیے بیٹھیے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بات آگے بڑھاتے ہیں، اور اگر ان کا فیصلہ اس سے مختلف ہے تو ہمیں اس فیصلے کا کرنا ہوگا۔ ہم کسی کو زبردستی تو ساتھ نہیں چلا سکتے۔ نشاط صاحب، یہ متحدہ سے پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ شو میں ابھی متحدہ قومی موومنٹ کی ریپرزنٹیشن ہوگی کہ بھئی کیا ہوا ہے، اگر آپ نے ٹی او آرز پہ اتفاق کیا تھا، آپ کی کوئی حکومت سے ساز باز ہوئی ہے، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جو 70 سوالوں کا معاملہ ہے یہ پھر تقریر کے بعد تو نہ ہوا، 70 سوال پہلے سے بنائے ہوئے تھے، پہلے پوری اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ واک آؤٹ کیا تو یہ 70 سوال کا معاملہ ہے، ورنہ پھر پرائم منسٹر نے اگر اچھا جواب دے دیا تو پھر تقریر کریں گے، یہ طے ہوا تھا، 70 سوال کا معاملہ پہلے ہی طے تھا؟ جی تو پھر شاہ صاحب آپ لوگوں کی طرف سے جو 70 سوالات بنائے گئے ہیں اس کو اگر تفصیل سے دیکھیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بڑا تفصیلی آپ نے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کیسے ایسے اکاؤنٹس بنائے بیرون ملک میں جن میں پیسے منتقل کیے گئے، ان اکاؤنٹس کے جو مالکان بتائے گئے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، ان میں کس طریقے سے پیسے بھیجے، تفصیلات آپ نے پوری بتائی ہیں، مگر اس میں بہت سارے سوالات ہیں جو 90 کی 92 کی اور 93 کی دہائی کے ہیں، 90 92 93 کی دہائی کے واقعات ہیں۔ میاں صاحب کا پھر اعتراض سر یہ تو درست ہوا نا کہ اگر یہ سب باتیں ٹھیک ہوتی تو مشرف ہم پہ طیارہ سازش کا کیس تو نہ بناتے، ان سارے کے سارے معاملات کو ثابت کرتے، تو جو معاملات مشرف نہیں ثابت کر سکتے آپ وہی پھر 90 92 اور 93 کی دہائی کے سارے معاملات اٹھا کے لے آئیں۔
मुशर्रफ साहब के जमाने में पैनामा पेपर्स नहीं आए थे। मुशर्रफ साहब के जमाने में दुनिया का ये माहौल नहीं था। मुशर्रफ साहब के जमाने में लंदन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी करप्शन की नहीं हुई थी। मुशर्रफ साहब के जमाने में जॉन कैरी साहब ने ये तकरीर नहीं की थी जिसमें वो कहते हैं कि आज दुनिया को दहशतगर्दी के साथ साथ जो दूसरा बड़ा चैलेंज दरपेश है वो है करप्शन का। मुशर्रफ साहब के जमाने में ये सूरत हाल नहीं थी कि आइसलैंड के वजीर आजम को घुटने टेकने पड़े। उनके जमाने में ब्राजील में इंपीचमेंट नहीं हुई थी। उनके जमाने में डेविड कैमरॉन को 2.5 घंटे हाउस ऑफ कॉमन्स में सवालों का जवाब नहीं देना पड़ा। टैक्सेशन रिटर्न्स सामने रखनी पड़ी। शाहज़ाद, मुशर्रफ साहब के जमाने में मुल्क में डिक्टेटरशिप थी। मुशर्रफ साहब के जमाने में करप्शन को एज ए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल पर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जनरल मुशर्रफ साहब के जमाने में नैब को लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए और फ्लोर क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फैसल सोलह हयात की मिसाल सामने है। आप जैसे लोग मोहतरमा को छोड़ के नहीं गए, पीपल्स पार्टी पेट्रियट बनी, लोग इस तरफ से उस तरफ जाते हुए नजर आए। नून लीग से क्यों बनी? लोग ब्लैकमेल हुए, अपनी करप्शन की स्टोरीज उनकी छुपाई गई और एक नई जमात बनाई गई। इतना कुछ जनरल मुशर्रफ साहब के जमाने में होता था, यह सब साबित नहीं हो सका तो पहले नहीं हो सका जब विक्टिमाइजेशन के वक्त होता था, तो अब कैसे हो जाएगा और अब कैसे दुरुस्त है? हमारी कोशिश है लोग बेनकाब हो। आज क्या हुआ? आज दफ्तर खारजा के एक डायरेक्टर साहब का चीमा साहब पर छापा पड़ा, 5 करोड़ रुपया। वो ह्यूमन स्मगलिंग के लिए उन्हें पैसा, एक डायरेक्टर फॉरेन ऑफिस का, उसे 5 करोड़ दस्तयाब होता है। 68-70 करोड़ रुपया, 1 अरब के लगभग अगर आप फॉरेन एक्सचेंज को मिला ले, सोना मिला ले, तो एक वजीरे जो सेक्रेटरी खजाना है बलूचिस्तान का, वहां से मिलता है। ये करप्शन की दास्तानें आज पाकिस्तान को कैंसर की तरह चाट रही हैं और इस पर कौम को सोचना होगा। और ये मौक़िफ़ हम लेकर लोगों के साथ जा रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं। कल मुजफ्फराबाद जाएंगे, स्वात पे जाएंगे, फैसलाबाद जाएंगे, लोगों को बताएंगे। तोता मैना की कहानी नहीं, हकायक लोगों को बताएंगे। शाह साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो दो मिसाल आपने दी और जो 3 मिसाल हालिया आई हैं करप्शन की, वो तीनों बड़ी अफसोसनाक हैं। मगर माजरत के साथ 2 ब्यूरोक्रेट्स की हैं। एक बलूचिस्तान का ब्यूरोक्रेट है, एक वजारत खारजा का ब्यूरोक्रेट है, और जो एक और एग्जाम्पल आई थी वो जर्नलों और ब्रिगेडियर्स की हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में इंतहा से ज्यादा करप्शन की और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। सियासतदानों की इन तीनों में से कोई भी मिसाल नहीं है। मगर आगे बढ़ते हुए आपने जो 70 सवालात रखे, जो नून लीग का एतराज है कि आप सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम को टारगेट करना चाहते हैं, ये 70 के 70 सवालात आपके वजीर आजम के लिए। अगर आप वजीर आजम से कह रहे हैं कि आपने मरियम नवाज का मामला डिक्लेयर नहीं किया, जो आपने इलेक्शन कमीशन में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, तो क्या जहांगीर खान तरीन साहब ने डिक्लेयर किया? क्या रहमान मलिक साहब ने अपने जो जमा कराए डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डिक्लेयर किया? क्या आपके जो खैबर पख्तूनख्वा में वजीर हैं उन्होंने डिक्लेयर किया? साथ साथ अगर आप उनसे कह रहे हैं कि आप वो मीन्स बताएं जिसके जरिए आप मुल्क से पैसा लेके गए थे बाहर, क्या जहांगीर खान तरीन साहब ने बताया कि वो मुल्क से कैसा पैसे बाहर लेके गए थे? अलीम खान साहब ने बताया कि ऑफिशियल चैनल से लेके गए थे, किसी और चैनल से लेके गए थे? रहमान मलिक साहब ने बताया, बाकियों ने भी तो नहीं बताया। आपके 70 के 70 सवाल एक ही शख्सियत को टारगेट क्यों कर रहे हैं फिर? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जो सवालात वो करना चाहते हैं हम उनसे बिल्कुल नहीं घबराते। वो सवाल करें, हम जवाब के पाबंद हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं असेंबली का भी पाबंद हूं और मैं जुडिशल कमीशन अगर बनता है, हमें उस पर भी शक है, हुकूमत की नीयत पर शक है, उनके इरादों पर शक है, अगर बनता है तो हम उसके लिए भी जवाब दे हैं। खान साहब अपना मौक़िफ़ कल पेश कर देंगे इंशाअल्लाह, बड़ा वाज़ेह तौर पर पेश कर देंगे। बाकी जिस पे सवाल उठता है, मुझ पे उठता है, किसी और पे उठता है, जाहिद पे, बकर पे, वो जवाबदेह है। हम कब कह रहे हैं कोई जवाबदेह नहीं है? हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ टारगेट मियां साहब है। मियां साहब से हमने कहा शुरुआत हो। कौन कह रहा है कि बाकी लोगों को बख्शा जाए? 450, 500 जितने बाकी लोग हैं वो भी उतने ही जवाबदेह हैं जितने मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं। खान साहब को आपने क्लियर किया है कि आप लोगों ने क्या फैसला किया है? कल ऐसा लग रहा था कि खान साहब जो कहते हैं मैं 20 साल में फ्रॉम द फ्रंट लीड करता रहा हूं स्टेटस को के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ, वो कल खुर्शीद शाह साहब ने वॉकआउट किया तो खान साहब पीछे पीछे चल दिए। पहले कुछ और इरादे का इजहार कर रहे थे। कुछ पता है खान साहब ने क्या करना है? ये कल क्या हुआ सर? इमरान की ये बड़ाई है, यही तो इमरान की खूबसूरती है कि इमरान में कोई इंफराद जो कहते हैं ना कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। वो किसी एहसास से कमतरी का शिकार नहीं है, कौन आगे खड़ा हो कौन पीछे खड़ा हो। इमरान एक बड़ा लीडर है, इमरान एक बड़ा आदमी है, इमरान में एतमाद है और इमरान आगे खड़ा हो पीछे खड़ा हो, पीछे बैठे दाएं बैठे बाएं बैठे, जो कौम का लीडर है कौम का लीडर होगा। इमरान जहां भी होगा आगे होगा। जो जज्बात आप खान साहब के अवाम को बता रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इमरान खान साहब ने वही जज्बात कल आपको बताए होंगे जब वो खुर्शीद शाह साहब के पीछे खड़े थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो इतने ही मुतमईन होंगे और उन्हें कोई एतराज नहीं होगा इस सारी बात पे।
ارے بھیا مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ فکر مند ہیں. ابھی آج عمران خان کے ساتھ ہماری جو اپوزیشن کی میٹنگ تھی, ہم گئے, ہمارے ایک میٹنگ ہوئی, ہم نے آج کے حالات کے بارے میں ان کو آگاہ کیا, بریف کیا. عمران خان اتنے مطمئن ہیں اور اتنے پر اعتماد میں نے عمران خان کو کبھی نہیں دیکھا جتنا آج میں پر اعتماد دیکھ رہا ہوں. شاہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں فکر مند ہوں, آپ درست کہہ رہے ہیں, فکر مند اس لیے ہوں کہ جو لیڈر ہمیں بار بار بتاتے تھے کہ یہ سارے کے سارے اسٹیٹس کو کی علامت ہیں. خورشید شاہ صاحب کی صفات بتاتے تھے, ان میں کرپشن کی کس قسم کی کرپشن وہ کرتے ہیں یہ بتاتے تھے. وہ کل خورشید شاہ صاحب کے پیچھے کھڑے تھے اور خورشید شاہ صاحب کرپشن کے خلاف درس دے رہے تھے قوم کو. خان صاحب آپ لنڈن میں پتہ کر لیں, خان صاحب اس وقت آرگنائزر سے کہہ کے آئے کہ مجھے جلدی فلائٹ پکڑنی ہے کیونکہ میں کھانا بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں نے ایک تقریر کرنی ہے. پھر پارلیمنٹ کے باہر بھی یہ کہا. لگتا ہے کہ خان صاحب کو کل نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا, یا پھر آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا نہیں بتایا, یا پھر خورشید شاہ صاحب نے فیصلہ کر لیا جو آپ لوگوں کو نہیں بتایا. نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا ہوا. نہیں, یہ آپ کی یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے. میں آپ کو عرض کر دوں, خان صاحب بالکل تیار تھے اور وہ تقریر کرنا چاہتے تھے. جب اپوزیشن کا یہ اتفاقیہ متفقہ فیصلہ ہوا, ہم نے اسمبلی میں وزیر اعظم نے 5 بجے آنا تھا, وہ 6:30 کے لگ بھگ آئے. تو ہم نے اپنا اجلاس بلایا اور خان کو جو اپوزیشن کا متفقہ فیصلہ ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا کہ خان صاحب یہ فیصلہ ہوا ہے اور ہمیں احتراماً اپنے دیگر ساتھیوں کی بات پر کنسیڈ کرنا چاہیے. خان نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اگر باقی اپوزیشن کی جماعتیں یہ چاہتی ہیں تو میں بعد میں بات کر لوں گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. شاہ صاحب ایگزیکٹلی یہاں سے اب کیا اپوزیشن کا لائے عمل ہوگا, کیا متفق آپ لوگوں کا فیصلہ ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کل انشاءاللہ ہم عمران خان بات کریں گے اسمبلی میں, اور مجھے امید ہے انہیں بات کا پورا حق اور موقع دیا جائے گا جس طرح ہم نے نواز شریف صاحب کو دیا. اور شاہ زیب صاحب, میں آپ کے پروگرام میں ایک اور عرض کر دوں, میں حکومت سے مؤدبانہ گزارش کروں گا, جس اخلاقی مظاہرہ اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ اپوزیشن نے کل دکھایا ہے, امید ہے حکومت بھی ایسا دکھائے گی. اگر حکومت نے کل عمران خان کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو یاد رکھیے 2 تاریخ کو صدر پاکستان نے بھی خطاب کرنا ہے پارلیمنٹ سے, پھر ہم سے گلہ مت کیجیے گا. کوئی صاحب, ایک تو ظاہر ہے اپوزیشن نے بڑا تحمل سے سنا میاں نواز شریف صاحب کا خطاب, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور خان صاحب کو بھی بھرپور طریقے سے موقع ملنا چاہیے. نہ صرف موقع ملنا چاہیے بلکہ پی ٹی وی پہ عمران خان صاحب کا کل خطاب بھی دکھایا جانا چاہیے, اور یہ بڑی اہم بات ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انفارمیشن منسٹر جو ماضی کی تنقید ہے اس سے سبق سیکھتے ہوئے کریں. مگر پھر یہ طے ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں کمیٹی بنانے کا میاں نواز شریف صاحب نے کہا اسپیکر سے, اس کے ساتھ مل کے ٹی او آرز بنانے ہیں, وہ چیف جسٹس کو بھیجنے ہیں, اور اس طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے. ہم پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو پورا موقع دیں گے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور آگے بڑھیں, متفقہ ٹی او آرز پر آگے بڑھیں, ایک امپاورڈ الیکشن کمیشن جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں, ایک نیا قانون بنائیں. ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہم مکمل طور پر تیار ہیں. اور اگر حکومت کو پورا موقع دیا گیا اور اس کے باوجود حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی, حکومت نے لے تو لال کا کام لیا, تو پھر اور آپشنز موجود ہیں. اور وہ اور آپشنز کیا ہیں شاہ صاحب؟ ذرا انتظار کیجئے. مطلب یہ وہ والا انتظار کیجئے یا انتظار فرمائیے تو نہیں ہے جو اکثر پی ٹی وی پر دکھایا جاتا تھا, جب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دکھانا کیا ہے, اور بہت دیر تک پھر انتظار کیجئے, انتظار فرمائیے دکھایا جاتا تھا. ہاں, کیونکہ ہم پی ٹی وی کل بھی بھرو میں منت ہو گئے نا, تو میں نے کہا پی ٹی وی کا جملہ بول لیتے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ, شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا اہم ہے کہ کل نہ صرف عمران خان صاحب کو خطاب کا موقع دیا جائے بلکہ خان صاحب کا خطاب کل پی ٹی وی کے ذریعے پوری قوم کو دکھایا جائے. ایسا نہ ہو کہ موبائل فونز کے ذریعے رپورٹر وہ ویڈیو فوٹیج بنا رہے ہوں اور پھر پرائیویٹ ٹی وی چینلز دکھا رہے ہوں. کل اس چیز کا بھی ایک اہم امتحان ہوگا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, متحدہ سے معلوم کرتے ہیں انہیں بنیادی اعتراض کیا ہے, کوئی معاملات طے پا گئے یا اور کوئی اعتراض ہے. اس بریک کے بعد کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ہمارے ساتھ ٹی او آرز پر اتفاق کیا, معاملات پر اتفاق کیا. ہم ابھی بھی انہیں دعوت دیتے ہیں, اگر حکومت کے ساتھ ان کے کوئی معاملات وغیرہ طے پا گئے تو ایک الگ بات ہے. متحدہ سے ہی پوچھتے ہیں کہ جب ٹی او آرز پر اتفاق تھا, سب چیزوں پر اچانک کیا معاملہ ہوا ہے. بیرسٹر سیف صاحب جو ان مذاکرات میں بھی شریک ہو رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ سے, ہمارے ساتھ موجود. سیف صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ کیا ہوا؟ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے سب چیزوں پر اتفاق کیا تھا, کوئی معاملات طے پائے ہیں حکومت سے, کیا ہوا ہے؟ دیکھیں شاہ زیب, ہمارے کسی کے ساتھ کوئی معاملات طے نہیں پائے.
حکومت کے ساتھ کوئی معاملہ طے نہیں پایا, کوئی ڈیل نہیں ہوئی. ہم نے ایک اصولی فیصلہ کیا اور وہ اس بنیاد پر کیا کہ چونکہ اب اس معاملے میں, پاناما لیکس کے معاملے میں جو دو فریق ہیں, ایک حکومت تھی اور ایک متحدہ اپوزیشن تھی, دونوں ہی کے لوگوں کے حوالے سے نام نکل آئے, کمپنیاں نکل آئیں, آف شور کمپنیوں کے مالکان انہی رہنماؤں میں سے نکل آئے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس تمام موو سے جو اخلاقی ایک جواز اور ایک اخلاقی بنیاد تھی وہ کمزور ہو گئی ہے, اور اس وجہ سے ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم اس معاملے میں مزید کسی ایک فریق کا ساتھ دینے کی بجائے ایک انڈیویجول حیثیت میں, اپنی علیحدہ حیثیت میں پاکستان سے کرپشن ختم کرنے, پاکستان کو ایک صاف ستھرا کلین نظام دینے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم کسی کا حصہ نہیں. نیا نام صرف عمران خان صاحب کا آیا ہے اور اس نام میں ملک سے باہر پیسہ لے جانے کا نہیں ہے, وہ تو ملک میں واپس لے کے آئے. جب آپ مذاکرات کر رہے تھے اس وقت جہانگیر خان ترین صاحب کا نام آیا ہوا تھا, ملک سے باہر پیسہ, علیم خان ملک سے باہر پیسہ, رحمان ملک ملک سے باہر پیسہ, ان سب کا نام آیا ہوا تھا جب تک آپ مذاکرات کر رہے تھے. نیا نام تو عمران خان کا آیا ہے, ملک سے باہر نہیں, ملک میں پیسہ واپس لے کے آئے تھے. تو یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے صرف آپ کا فیصلہ بدل گیا. دیکھیں, میں اس معاملے کی, یہ جو خان صاحب کی کمپنی کے حوالے سے بات ہے, اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. وہ تو ظاہر ہے قوم کے سامنے حقائق آ جائیں گے کہ پیسہ اندر آیا یا باہر گیا, کون لایا کون نہیں لایا, صاف پیسہ تھا گندا پیسہ تھا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن باہر صورت ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ کنٹروورشل ہو گیا دونوں طرف سے, اور اس کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا, تو ہم نے کل تک ساتھ دیا. جب آپ نے ٹی او آرز پر اتفاق کیا اس وقت تک ترین صاحب, رحمان ملک صاحب اور علیم خان کی آف شور کمپنیز آ چکی تھی منظر عام پر. اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ جی آپ کی بھی ہم نہیں کر رہے آپ سے؟ یہ اچانک کیا ہوا ہے, میں جاننا چاہ رہا ہوں. کوئی حکومت نے کچھ آفر کیا ہے, کیا ہوا تعلق ہے ہمارا؟ شاہزیب, جہاں تک ٹی او آرز کا تعلق ہے, ان کا جو سکوپ ہے اور ٹی او آرز کا جو مینڈیٹ ہے, اس سے تو اس معاملے سے تو ہم اس موقف سے, تو اصولی موقف سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ٹی او آرز میں یا جو بھی وزیر اعظم سے حساب دینے کا اور قوم کے سامنے وضاحت پیش کرنے کا جو ہمارا مطالبہ ہے, یا اپوزیشن کا مطالبہ ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے, وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے. وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ آئے اور وہ بات کرے اور وہ قوم کو اپنا جو بھی ان کی انکم ہے اور جو بھی ان کے ایسٹس ہیں اس کا حساب دے. لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن پر بھی چونکہ الزامات آئے ہیں تو اس لیے ان کو بھی حساب دینا چاہیے. کے ساتھ نیا ایسا کیا ہوا, بالکل جو نیا ہوا جس سے آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے, ملاقاتیں کر رہے تھے, ٹی او آرز پر متفق تھے, اسٹریٹجی پر متفق تھے, اور اس وقت سب ہوا تھا, ترین صاحب, علیم خان صاحب, ملک صاحب. نیا ایسا کیا ہوا جس نے ٹریگر کیا؟ اگر حکومت نے کچھ نہیں آفر کیا تو نیا کیا تھا جس نے ٹریگر کیا؟ حکومت کی طرف سے کوئی آفر نہیں آئی, اس کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اور آئندہ آنے والے وقت بھی ثابت کرے گا کہ حکومت کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی, کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہم آج بھی حکومت سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ایسٹس کا, وزیر اعظم صاحب اور ان کے جو رفقا کار ہیں, وہ اپنے ایسٹس کا اسی طرح قوم کو جواب دیں. لیکن سوال یہ ہے, ہماری طرف سے ایک گلہ اور شکوہ یہ ہے کہ یہ پاکستان سے جو کرپشن کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے پورے نظام کو صاف کرنے کی بات ہونی چاہیے. ہمارے ایک کارکن کا بہیمانہ قتل کیا گیا کراچی میں, آفتاب کا, فاروق ستار صاحب کے کوارڈینیٹر تھے. کسی اپوزیشن پارٹی کو بشمول حکومت کے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے سے کم از کم ایک تعزیتی بیان ہی ہمارے کارکن کے فیور میں دے دیتا. ہم ان کے ساتھ شریک تھے, لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ جو اس اوورآل موومنٹ کا جو تھرسٹ ہے, اب اس میں مزید ہمارا جو ہے رول کوئی باقی نہیں بنتا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جہاں تک احتساب کا معاملہ ہے ہم اسی پہ کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قوم ان کا احتساب بھی کرے اور یہ قوم کے سامنے اس اپنے موقف کی اور اپنے اساسوں کی وضاحت کریں. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ متحدہ اپوزیشن کا مزید حصہ بننا یا مزید حصہ رہنا جو ہے وہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کوئی لازمی بات اب رہ گئی ہے. بہت شکریہ. ویسے صاحب اپنا موقف دے رہے تھے, کہتے کہ بالکل نہیں لگتا کہ اب کوئی لازمی بات رہ گئی ہے, ان کے ساتھ کھڑا ہونا, ان کا حصہ رہنا, متحدہ اپوزیشن کا حصہ رہنا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے ایک ایسے معاہدے کی جو 100 سال پرانا ہے. آپ کو لگتا ہوگا کہ حالیہ حالات صرف گزشتہ 15-20 سال کی وجہ سے ہوئے, مگر اس 100 سال پرانے معاہدے کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. مصر اور پھر سعودی عرب کے جو حالات ہیں, یہ سب اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض 5 سال یا 10 سال پرانا واقعہ ہے, تو ہم آپ کو ذرا کچھ پیچھے لے کر چلتے ہیں. انسانی سیاسی تاریخ میں ایسے لمحوں کی کمی نہیں جن میں ایسے فیصلے ہوئے جن کا خراج صدیوں تک ادا کیا گیا. ایسے لمحے جن میں کی گئی خطاؤں کی سزا صدیوں نے پائی. ایسا ہی ایک فیصلہ
100 साल पहले 16 मई 1916 को हुआ, ठीक 100 साल पहले। 100 साल पहले दो मुल्कों की दो शख्सियात का किया हुआ मुआहिदा, एक ऐसा मुआहिदा जिसने ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदला बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया पर मुरत्तिब हुए और अरब दुनिया आज तक इसके असरात से नहीं निकल सकी। अगर ये कहा जाए कि अरब दुनिया के मौजूदा अक्सर मसाइल की जड़ यही 100 बरस पुराना मुआहिदा है, 5-10 पुराने हालात अपनी जगह, लेकिन ये 100 बरस पुराना मुआहिदा अक्सर मसाइल की जड़ है तो बेजाना होगा। पहली आलमी जंग ने दुनिया को तकसीम किया, मगर इस मुआहिदे ने सल्तनत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया और वो एक ऐसी मिसाल है जो आप सबने पढ़ी होगी, आप सबने सुनी होगी। मनपसंद नक्शा बनाया गया और इसी की बुनियाद पर तकसीम की गई। इस तकसीम ने बाद में नफरत और कौम परस्ती को जन्म दिया। मई 1916 में, उस वक्त जब जर्मनी और उसके इत्तेहादियों के कदम उखड़ रहे थे, तो फातह मुमालिक बरतानिया और फ्रांस के दो मुशीरों ने खिलाफत उस्मानिया की तकसीम का मुआहिदा तैयार किया। बरतानिया के मार्क साइक्स और फ्रांस के जॉर्ज पिको ने खिलाफत उस्मानिया के जेरे साया बसने वाले लाखों अवाम की किस्मत का फैसला किया। 16 मई 1916 को बरतानवी मुशीर मार्क साइक्स और फ्रांस के मुशीर जॉर्ज पिको ने एक मुआहिदे पर इत्तफाक किया। साइक्स ने अपना बचपन अरब दुनिया में गुजारा था और अरबों की रग रग से वाकिफ था, इस कदर कि इसने खित्ते पर कई किताबें लिखी। और जॉर्ज पिको भी जंग से पहले लबनान में सिफारतकारी कर चुके थे। यूरोप के किसी नामालूम मुकाम पर खुफिया मीटिंग में साइक्स पिको ने खिलाफत उस्मानिया की तकसीम का मंसूबा बनाया और साइक्स पिको पैक्ट पर बात करने से पहले इसके पस मंजर को जानना जरूरी है। पस मंजर आपको बताने से पहले जरा देखिए कुछ मिनट। पहली आलमी जंग ने दुनिया को दो ग्रुपों में तकसीम कर दिया, एक तरफ बरतानिया और उसके इत्तेहादी तो दूसरी तरफ जर्मनी और उसके इत्तेहादी। मुसलमानों की आखिरी खिलाफत उस्मानिया ने जर्मनी और उसके इत्तेहादियों का साथ दिया। इस जंग में एक अंदाजे के मुताबिक 1,70,00,000 अफराद मारे गए और जर्मनी और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई। इस शिकस्त से पहले ही बरतानिया और उसके इत्तेहादियों ने खिलाफत उस्मानिया को तकसीम करने का मंसूबा बना लिया। खुद खिलाफत उस्मानिया के हुक्मरानों की अपनी गलतियां, माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी इसमें खासा मददगार साबित हुआ। मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज, खिलाफत उस्मानिया के बाहर के मुसलमानों की उम्मीदों के मरकज को टुकड़ों में तब्दील करने का मंसूबा बनाया गया। बाद में जंग हारने के बाद खिलाफत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। यूं वो मुसलमानों की आखिरी खिलाफत साबित हुई। अहम बात यह है कि जंग में शामिल होने से पहले खिलाफत उस्मानिया की सरहदें यूरोप से अफ्रीका तक फैली हुई थी। अरब रियासतें, अफ्रीकी मुसलमान रियासतें खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थी और उस वक्त की खिलाफत उस्मानिया अब दर्जनों रियासतों में बढ़ गई। सिर्फ जोग्राफियाई नहीं, कौमियत के नाम पर गैर फितरी तकसीम भी की गई, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे और क्यों हम कह रहे हैं कि मौजूदा मसाइल माजी की इस 100 साल पुरानी तकसीम का नतीजा है। इसकी बुनियाद रखी गई बरतानिया और फ्रांस ने और आज से 100 बरस पहले कुर्दों को इराक, शाम और तुर्की में तकसीम कर दिया। सऊदी अरब को आल सऊद के सुपुर्द कर दिया गया मुकम्मल तौर पर और शिया अक्सरियती रियासतों में सुन्नी हुक्मरान और सुन्नी अक्सरियती रियासतों में शिया हाकिम मुसल्लत कर दिए। बरतानिया ने हाशमियों से वादा किया कि सल्तनत उस्मानिया उनके सुपुर्द कर दी जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। ईसाइयों से वादा किया कि लेबनान उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुर्दों से अलग रियासत का वादा किया, मगर इन्हें 4 रियासतों में तकसीम कर दिया। आज तक ये मसाइल मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, इसी मुआहिदे के नतीजे में अरब दुनिया में कई तनाज़ात उभरे, कई जंगें हुई और अरब इसराइल तनाज़े ने भी इस मुआहिदे की कोख से जन्म लिया। साइक्स पिको मुआहिदे के तहत बरतानिया के हिस्से में इराक, उर्दन और फलस्तीन आया, जबकि फ्रांस ने शाम और लेबनान ले लिया। बरतानिया ने अपनी कॉलोनी फलस्तीन में बाकायदा मंसूबे के तहत पूरी दुनिया से यहूदियों को जमा किया और फिर अरब इसराइल तनाज़े ने जन्म लिया, जिसके नतीजे में 3 जंगें भी हुई और इसके बाद से इंसानियत के खिलाफ मजालिम का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। इस मुआहिदे के नतीजे में अरब सियासत कौमियत की तरफ मुंतकिल हो गई और इसी कौमियत ने अरब रियासतों में डिक्टेटरशिप को जन्म दिया और यही डिक्टेटर बरतानिया और फ्रांस के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। एक तरफ वो साइक्स और पिको अरब दुनिया के टुकड़े करने का मंसूबा बना रहे थे, दूसरी जानिब अफसानवी किरदार लॉरेंस ऑफ अरेबिया मशरिक़ वुस्ता में अरब और तुर्कों के दरमियान खलीज को बढ़ाता रहा। दोनों अतराफ से मंसूबे पर काम होता रहा। साइक्स पिको मुआहिदे के तहत न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता की गैर फितरी जोग्राफियाई तकसीम की गई, बल्कि इन ममालिक में अपने मंजूर नज़र हुक्मरान भी मुसल्लत किए गए। यह अरब अवाम पर उनकी मर्जी के खिलाफ तसल्लुत ही था, जिसके खिलाफ नफरत
कई दिहाइयों तक अवाम के सीने में पकती रही और 2011 में अवामी गुस्सा लावे की शक्ल में बह निकला। और अगर आपको लगता है कि 2011 के वाकयात उससे 3-4 साल पहले के वाकयात का नतीजा थे, तो ये आपको पता चलेगा कि 95 बरस और 95 बरस बाद उभरने वाली अरब स्प्रिंग की वजह ये तकसीम और तसल्लुत भी थी। शाम, यमन, बहरीन, लीबिया और अब इसके असर से अब तक नहीं निकल सके। ट्यूनिस के अलावा जहां जहां अरब स्प्रिंग आई वहां हालात पहले से ज्यादा बदतर हो गए। मिस्र में सिसी हुस्ने मुबारक से ज्यादा आप बड़े आमिर साबित हुए, जबकि लीबिया से कज्जाफी का इक्तिदार खत्म तो हो गया। अब वहां 3-3 हुकूमतें हैं जो आपस में भी बरसरे पैकार हैं और दायित्व से भी निमट रही हैं। सिर्फ अरब दुनिया ही नहीं, इस मंसूबे के नताइज बाकियों ने भी भुगते। जब ये मुआहिदा अमल में आया तो बर सगीर भी इसके असरात से महफूज न रहा, क्योंकि 1916 में खिलाफत उस्मानिया की तकसीम के मुआहिदे पर इत्तफाक किया गया। वहीं इस खिलाफत को बचाने की कोशिशों में बर सगीर के मुसलमान पेश रहे और 1919 से 1922 तक हिंदुस्तान में खिलाफत मुहिम जोरों शोर से चलाई गई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर इस तहरीक के रूह रवां बने। अली बरादरान ने हिंदुस्तान में जगह जगह जलसे किए, अपनी जोशीली तकरीरों से पूरे हिंदुस्तान को भड़का दिया। और अहम बात यह है कि महात्मा गांधी ने इसकी हिमायत की, जबकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तहरीक की हिमायत से इनकार किया, ला ताल्लुक रहे। और कायद आज़म ने खदशे का इजहार किया। उनका खदशा यह था कि यह तहरीक मुतशद्दिद हो जाएगी। उन्होंने अपने खत में गांधी से यह भी कहा कि सियासत में मजहब को दाखिल ना किया जाए। खिलाफत तहरीक के नतीजे में बड़े सगीर में मुस्लिम कौम परस्ती की सोच ने जन्म लिया, जो कहीं कहीं पुरतशद्दुद भी हुई और इसी सोच ने बाद में बड़े सगीर की सियासत पर गहरा असर डाला। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।